آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک یہودی بچہ رہتا اور سرکار کی خدمت کیا کرتا تھا، جو عاشق ہے، اور یقیناً ساری عاشق جو حضور کی محفل میں بیٹھے ذرا توجہ میری طرف رکھیں، براہ کرم باتیں نہ کریں، سرکار کی محفل میں مجبوری ہوتی ہے ان کی بات سننے کے لیے، لیکن آپ براہ کرم تھوڑی توجہ اس طرف رکھیں۔ وہ خدمت کرتا اور دیکھیں اس کی خدمت کیا ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ کیا خدمت کرتا ہے، تو بتایا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے ہیں تو وہ سرکار کے جوڑے اٹھاتا ہے اور سینے سے لگائے رکھتا ہے، اور جب میرے آقا واپس جاتے تھے پھر وہ جوڑے چوم کر سرکار کے قدموں میں رکھ دیا کرتا تھا۔ ہے یہودی، دیکھیں وہاں انداز کیسا ہے یہودی، لیکن حضور کی خدمت اس انداز سے کرتا ہے کہ جب آقا آتے ہیں جب بھی جوڑے اٹھاتا ہے، اور جب آقا تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو جوڑے اٹھا کر قدموں میں رکھ دیا کرتا ہے۔ 3-4 دن گزر گئے اور وہ بچہ نظر نہ آیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا وہ بچہ کہاں ہے، وہ بچہ کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام سے پتا چلا کہ وہ بچہ بیمار ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ جو چپلیں اٹھانے والے اور جوڑے اٹھانے والے ہوتے ہیں نا، تو آقا کی خاص نظر ہوتی ہے ان پر۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ بچہ جو ہے وہ بچہ بیمار ہے۔ اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام چلو اس کے گھر پہ عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ آج مسلمان کے عیادت کے لیے مشکل سے جاتا ہے، اور میرے کریم آقا آج اس یہودی بچے کے لیے عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن جو مزے کی بات ہے، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور جس بستر پر وہ لیٹا ہے میرے آقا تشریف فرما ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تم ایمان لے آؤ۔ کیا فرمایا؟ جو بیٹھے ذرا مجھے جواب دیں، کیا کہا؟ ایمان لے آؤ۔ اس سے پہلے بھی تو وہ بچہ آتا تھا، اس سے پہلے کئی بار صحبت میں بیٹھا تھا، نہیں فرمایا، کیونکہ بات جو ہوتی ہے وہ گفتار سے نہیں بنتی، کردار سے بنتی ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا۔ اب میرے آقا فرما رہے بیٹا ایمان لے آؤ۔ وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے کہ میں ایمان لاؤں یا نہیں لاؤں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا ایمان لے آؤ۔ پھر باپ کو دیکھا کہ ایمان لاؤں یا نہ لاؤں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا ایمان لے آؤ۔ اب اس کے باپ کا جواب دیکھو، آج کو جواب دینا۔ باپ کہتا ہے بیٹا ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ، ہر کسی کے گھر میں یہ دعوت ایمان نہیں دیتے۔ تم خوش قسمت ہو جو چل کر آئے ہیں، تمہیں دعوت دینے آئے، ایمان لے آؤ۔ اب کلام کے کرم دیکھیں، اس بچے نے ایمان قبول کیا، کلمہ پڑھا، میرے آقا گھر سے باہر تشریف لائے اور اس بچے کی روح کفن سری سے پرواز کر گئی۔ بس اتنی سی دیر تھی، تشریف لائے اور بچے کا وصال ہو گیا۔ ایک ہی لمحے کے لیے بس واپس آئے۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں، تو کہتا ہے کل کی خبر نہیں ہے، میرے آقا نے دیکھا میرے جوڑے اٹھانے والا ہو جائے جہنم میں، نہیں سمجھے جو سمجھے ذرا بولیں، ہو جوڑے اٹھانے والا اور جائے جہنم میں۔ پتا ہے میرے آقا کو کہ وقت بڑا کم رہ گیا ہے، اس لیے جا کر فرمایا بیٹا ایمان لے آؤ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑے اٹھانے والے کا حال یہ ہے، تو جنہوں نے نالین کو سر کا تاج بنا رکھا ہے ان کا حال کیا ہوگا؟ نسبت تو ہے نا۔ الحمدللہ ہماری نسبت ہے، اور نسبت کے لیے قرآن پاک میں بھی حکم آیا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ایک دفعہ میں نے صحابہ کرام اور تابعین کی دعوت کی، اور جب سب نے کھانا کھا لیا تو حضرت انس نے وہ دسترخوان لیا اور تندور میں ڈال دیا۔ اب کھڑے ہیں انتظار میں کہ تھوڑی دیر میں اس تندور سے وہ دسترخوان کو نکالوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا انس کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے، تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا نہیں، یہ دسترخوان واپس آئے گا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ایک مرتبہ میرے آقا نے اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، میرے آقا کے ید اللہ کے ہاتھ لگے ہیں، جب سے ہاتھ لگے ہیں میں یہ دسترخوان آگ میں ڈالتا ہوں، وہ اسے صاف کر کے مجھے واپس کر دیا کرتی ہے۔ یہ نسبت کا عالم ہے، الحمدللہ ہماری بھی یہ نسبت ہے سرکار سے۔ بہرحال میرے بھائی ابرار حسین مدینے کا کلام پڑھ رہے تھے، اور انہی اشعار کے ساتھ میں اپنے بھائی الحاج سید محمد صبی الدین صبی رحمانی کو دعوت پیش کر رہا ہوں کہ آنسو جو بہ رہے تھے سب حال کہہ رہے تھے۔ جن کی حاضری ہوئی ہے نا، خدا کی قسم وہ جو کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا، بیان ہی نہیں کر سکتا۔ عجب ہے کیف عجب ہمار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے نبی کا دیار آنکھوں میں۔ تو ان کی آنکھوں میں صرف مدینہ ہوتا ہے، اور وہاں جا کے کوئی بات نہیں کرتا۔ واللہ الحمدللہ مجھ گناہگار کی بھی حاضری ہوئی، خدا کی قسم آپ وہاں سوچتے ہیں اور سوچنے سے پہلے مل جاتا ہے۔ آنسو جو بہ رہے تھے سب حال کہہ رہے تھے، وہاں کا ذکر ہو رہا ہے، ذرا تصور کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ، حاضری بھی ہو جائے گی۔ آنسو جو بہ رہے تھے سب حال کہہ رہے تھے، ارے لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں، ارے لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں،
اور آداب کا تقاضا ہے کہ جنبش نہ ہو بدن میں، آداب کا تقاضا ہے کہ جنبش نہ ہو بدن میں، دل وجد کر رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ اور بالخصوص یہ شعر میں سبھی بھائی کی نظر کر رہا ہوں، پنجابی میں ہے کہ رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لستانے، رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لستانے، ایک روندے نے جنہ دیکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھا، وہ بھی رو رہے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو، ذرا ان کی رحمت کو صدا کر تو دیکھو، اور کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ اس انوار مدینہ کا صدقہ آپ سب کو مدینہ دکھائے، اور انہی کے ساتھ عالم اسلام کے ممتاز و محترم ثنا خان فخر نعت خانان پاکستان، میں یہ کہوں گا کہ جن کی آواز عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں پہ حکومت کرتی ہے، محترم جناب الحاج سید محمد صدی الدین رحمانی کی قبل نعروں سے سکال کیجئے، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس بزم میں جہاں آپ سب اپنی تمنائیں لے کر آئے ہیں تو میں بھی ایک تمنا لے کر آیا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اپنی تمناؤں کے مطابق اجر عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ اور اس سلسلے کے پیشوا کا طریقہ تو وہ ہے جس کے لیے اکثر میں اپنی تنہائیوں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے مشائخ میں وہ شعور عطا فرما دے کہ وہ اپنے مریدوں کو یہ تربیت دے کہ مخلوق کی خدمت میں خالق کی رضا ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان میں چند ہی آستانے ایسے ہیں جو اس راز کو نہ صرف خود سمجھ سکے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے مریدوں میں اس کو عام کیا ہے کہ خادم بنو مخدوم بنا دیا جاؤ گے۔ اور میں دعا کرتا ہوں حضرت صوفی محمد شوکت قادری صاحب محمد برکاتہم عالیہ کے لیے کہ انہوں نے نہ صرف اپنے عمل سے یہ کر کے دکھایا بلکہ اپنے مریدوں میں بھی یہ جذبہ، یہ شوق، یہ شعور بیدار کیا کہ وہ مخلوق کی خدمت میں اللہ کی رضا تلاش کریں۔ اسی میں حضور علیہ السلام کی خوشنودی بھی ہے اور اسی میں اللہ کریم کی خوشنودی بھی ہے۔ اور نعت کا ایک رنگ جو بہت گہرا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں کسی جائز آدمی کو تلاش کر کے اس کی مدد کر سکیں، یہ بھی نعت کا ایک رنگ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کے عشق میں رنگنے والی یہ نعتیں اپنے جسم و جان کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزشتہ 2 روز سے بخار کی حالت میں تھا، لیکن بھائی رؤوف کا فون آ رہا تھا اور مجھے یہ احساس تھا کہ طلب کیا گیا ہے تو کچھ ملنے بھی والا ہے، اور حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہو اور کوئی امتی کسی طلب میں آئے، یہ وہ دار الشفا ہے کہ جس نے جو مانگا اسے وہ عطا ہوا۔ تو میں اپنے لیے صحت و عافیت مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ کے لیے بھی جو آپ کے دل کی تمنا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا دامن ان تمناؤں سے بھر دے۔ مختصر وقت میں ہدایہ حمدنات پیش کرتا ہوں، لیکن کوشش کیجئے کہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ ظاہری طور پر شاید میرا گلا ویسا نہ ہو جیسی آپ کی توقعات ہیں، لیکن دل یقیناً نعت سرا ہوگا، اور گلے سے میں نے کبھی بھی نہیں پڑھا، گلا ہے بھی نہیں اور گلے سے پڑھا بھی نہیں۔ تو ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر اس کی خوشنودی کی خاطر کریں۔ بھائی جاوید مرغوب سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگوں کی دلجوئی کے لیے آگے تشریف لے آئے۔ یہ بھی اللہ کی دی ہوئی عزت ہوتی ہے کہ کسی محفل میں ہم داخل ہوں اور ہماری شناخت یہ ہو کہ حضور کے ذکر کے خادم ہیں۔ یہاں فہیم بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جاوید مرغوب صاحب بھی ہیں، عمریں لگا دی ہیں ان لوگوں نے حضور کے ذکر سے وابستگی میں، یہ اس کا انعام ہے کہ ان کو یاد کیا جاتا۔ اب مل کر درود پاک ویسا جیسا ہماری جانوں پر آقا کریم کا حق ہے، کہنے کی ضرورت نہیں، اتنے اپنے والدین سے ہم نے حضور علیہ السلام کی محافل میں بیٹھنا سیکھا، اس لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں پڑھوں گا تو آپ پڑھیں، مل کر جب آقا کریم کا ذکر آئے تو درود سے محفل جھوم جائے۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ۔ ابتدا حکم کے مطابق جن کلاموں کی فرمائش کی گئی، ابتدا اللہ رب العزت کی حمد سے، اور حمد بھی وہ جو خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے دامن میں ڈال دی گئی، مل کر اللہ اکبر کی کبریائی، اللہ کی کبریائی بیان کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، مل کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، پتہ چلے حضور کے غلام بیٹھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، مل کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لایا لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا
گویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر مل کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تعمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شیر کی طرف اشارہ کیا اور دعا ہے جب اللہ یہ موقع عطا فرمائے کہ حرم خانہ کعبہ کا طواف مقدر ہو جائے صفا اور مروہ کی سعی میسر ہو جائے تو دوبارہ صحن حرم میں لوٹیں اور زمزم پیتے ہوئے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کریں اللہ جب دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبول بھی کرنے کا اشارہ ہوتا ہے توفیق اسی کو ملتی ہے جس کی قبول ہوگی مل کر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر محشر میں ہونا مجھے پیاس کا ڈر او مہربان مجھ پہ
ساقی کوثر محشر میں ہونا مجھے پیاس کا ڈر او مہرباں مجھ پہ ساقی کوثر رب سے دعا کی زمزم کو پی کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جزاک اللہ. اللہ قبول فرمائے آپ کا سننا اور میرا پڑھنا. حضور ایسا کوئی انتظام ہو حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور نہ جانے کس کی صدا پہنچ جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر صرف ایک بار صبح نظر سے میں صرف ایک بار حسن طیبہ کو بلا سے میری دنیا میں شام ہو جائے. سلام کے لیے
حاضر غلام ہو جائے حضور سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. ایک نعت کے لیے فرمائش کی بھائی عبدالرؤف نے. لیکن آج جو عالم دین ہمارے درمیان جلوگر ہے سید مظفر شاہ صاحب. ایک زمانہ تھا کہ علماء ادبیات کا بھی بڑا ذوق رکھتے تھے. اب ایسا کم ہے کئی وجوہات سے. لیکن الحمدللہ ہمارے یہ فاضل دوست نہ صرف علمی طور پر بڑے خزانے اپنے ذہن میں اور دل میں اور حافظے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں بلکہ شعر کا بھی نہایت عمدہ ذوق رکھتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ علماء میں کوئی ہمیں فون کرے اور حوصلہ افزائی کرے کسی شعر پر. اللہ رب العزت ایسے عالموں کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھے. تو ان کی بھی ایک پسندیدہ نعت ہے. نعتیں تو سب پسندیدہ ہوتی ہیں لیکن بعض میں مضامین ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے عشق کو پروان چڑھانے میں اور ہمارے عقیدے کو نمایاں کرنے میں بڑی بنیادی خدمت انجام دیتے ہیں. ایک ایسا ہی کلام اور اعتراف بھی ہے. اور اعتراف وہی اچھا ہوتا ہے جسے بلند آواز سے سب کے سامنے کیا جائے تاکہ کوئی شک میں مبتلا نہ ہو کہ خاموش بیٹھا تھا تو پتہ نہیں اس کا اس بات پر یقین تھا کہ نہیں تھا. بعض اعلان ایسے ہوتے ہیں بعض اعتراف ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو واشگاف الفاظ میں کرنا چاہیے. کوئی مثل مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ کا بھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی اس کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ
ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا وہم نے صدا دی کوئی آپ کی طرح بھی ہے اب جواب دیکھیے کیا آتا ہے کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا مل کر کبھی تھا فرشتے بھی لکھ لیں کہ یہ اعتراف آج کی شب میں اسی سمتی نے کیا مل کر کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ میرے دامن طلب کو ہے امید کے در سے نسبت میرے دامن طلب کو ہے امید کے در سے نسبت کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ
اور مصرے کی شان دیکھیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا کائنات سے لے کر آج تک اولیاء کاملین تک یہ سب چراغ ہیں. چراغ عشق مصطفی، چراغ تعلیمات مصطفی. اب ان کی موجودگی میں کوئی مومن اندھیرے سے نہ خوفزدہ ہو سکتا ہے نہ اندھیرے سے پسپا ہو سکتا ہے. شعر سنیے. کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے طاق جام نسبت کے چراغ جل رہے ہیں، میرے طاق جام نسبت کے چراغ جل رہے ہیں. مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اور یہ تو دنیا ہے کہ مجھے تیرگی کا کوئی خوف نہیں. آخری شعر پیش کرا اور یہ بتا دیتا ہوں کہ آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں. سرحاش ان کی رحمت کا سبیل میں ہوں طالب، سرحاش ان کی رحمت کا سبیل میں ہوں طالب. مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ. لیکن رو بھائی کا حکم ہے مٹا دل سے غم زادے سفر، آہستہ آہستہ مٹا دل سے، مٹا دل سے زادے سفر، آہستہ آہستہ تصور میں چلا طیبہ نگر، آہستہ آہستہ تصور میں. شعر دیکھیں. زبان کو تاب گویا
خواجہ شریف اپنے آپ کو جالیوں پر کھڑا ہوا دیکھا. زبان کو تاب گویائی نہیں رہتی مدینے میں، صدا دیتی ہے لیکن چشم تر آہستہ آہستہ صدا دیتی ہے لیکن چشم تر آہستہ آہستہ تصور میں خیال دے سبھی کی سنا اور تو کے جیسے برف کی کشتی، سبھی اور تو کے جیسے برف کی کشتی، کرے سورج کی جانب طے سفر، آہستہ آہستہ تصور میں جزاک اللہ سبھی کی ثنا کون کر سکتا اور تو کے جیسے برف کی کشتی، کرے سورج کی جانب طے سفر، آہستہ آہستہ تصور میں. آخری شعر اور اس لیے کہ نعت کا جو فریضہ روز اول تھا وہی آج، اس لیے اس شعر کے بغیر نعت کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے. کس کس کا ذرا محبت سے؟ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. شعر ذات سفر کی فکر میں گم تھا، عشق
بتلایا ذات سفر کی فکر میں گم تھا عشق نے مجھ کو بتلایا دل سے مدینے کا ایک راستہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دل سے مدینے کا ایک راستہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے صوفی صاحب نے کیا پڑھایا ہے پتہ چل جائے گا بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبے سے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بشاشت کے خطاب کے بعد ایک نعت خواں اور ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ الحاج صوفی محمد شوکت علی قادری صاحب دامت برکات عالیہ انٹرنیٹ کے ذریعے ذکر اور دعا کرائیں گے اور ہم سب انشاءاللہ شامل ہوں گے بھائی صدر رحمانی ابھی آقا علیہ السلام کی حسن کی بات کر رہے تھے کہتے سبحان اللہ پتہ نہیں کرم ہو جائے سادات موجود ہیں انہی کا صدقہ ہو سکتا ہے کرم ہو جائے اور دیدار مصطفیٰ ہو جائے طالب بن کر آیا کرے طلب ہوتی ہے نا کہ نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم اٹھا اٹھا کر وہ بزم طیبہ میں آ کے بیٹھے ہزار روح کو چھپا چھپا ہر کسی کو نہیں ہوتا جو طلب لے کر آتے ہیں تو کرم ہوتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے حسن کی بات ہو رہی تھی وقت نہیں ہے اس کے بعد میں دعوت خطاب دینے کی سعادت حاصل کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ ایک نظر جو تجھے دیکھے وہی دیوانہ بنے کہتے ہیں سبحان اللہ محبت سے ایک نظر جو تجھے دیکھے وہی دیوانہ بنے جو تجھے دیکھ لے وہی تیرا مستانہ بنے تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم تو جہاں بال نچوڑے وہی میخانہ بنے اور کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میخانے میں کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میخانے میں جانے کیا چیز ملا دیتے ہو پیمانے میں آقا کے نام میں لذت ہے نا کہہ دے سبحان اللہ انہیں سکون ملنا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ یہ کرم کی بات ہے سادات موجود ہیں یقین کیجئے کرم ہوتا ہے سادات کے ادب میں بھی کرم ہوتا ہے میاں شیر محمد شرک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہا میں سید ہوں آپ نے اپنی مسند چھوڑ دی اور اسے عزت دی اور بٹھایا اور جو اس کی عادت تھی وہ پوری کر دی تھوڑی دیر میں مرید آیا اور کہا حضرت جسے آپ نے عزت دی ہے وہ سید نہیں تھا وہ تو قوم کا میراثی ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں مرید کو تو پتا ہے کہ وہ سید نہیں تھا کیا مرشد کو نہیں پتا وہ سید نہیں تھا پر اس نے آ کر کہا میں سید ہوں آپ نے اپنی مسند چھوڑی آپ نے فرمایا اس نے کہا میں سید ہوں میں نے عزت دی ہے میں مسند سے اٹھا ہوں محبوب نے پردے اٹھا دیے شاید کرم ہو جائے کہ کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میخانے میں جانے کیا چیز ملا دیتے ہو پیمانے میں اور دفن کرنا میری میت کو بھی میخانے میں دفن کرنا میری میت کو بھی میخانے میں تاکہ میخانے کی مٹی رہے میخانے میں میں اشعار کے ساتھ عالم اسلام کی ممتاز و معروف خطیب عالم بعمل واقف مسائل شریعت پاسبان مسلک امام اہل سنت رونق بزم علماء و مشایخ شہنشاہ فصاحت و بلاغت حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکات عالیہ سے نہایت ادب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں ان کے خطاب سے قبل پرجوش نعروں سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر ہاتھوں کو لہراتے ہوئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ